الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الى یوم البعث لقد لبثتم فی کتاب اللہ الى یوم البعث فهذا یوم البعث ولکنکم کنتم لا تعلمون فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد۔ گرامی قدر بھائیو بہنوں کیا تو وہاں وہ جواب نہیں دے پائیں گے کہ کتنے عرصہ انہوں نے زندگی گزار دی، حتیٰ کہ عالم برزخ میں ان کی زندگی کتنے عرصے کی تھی۔ لیکن اہل علم جو موجود ہوں گے، وقال الذین اوتوا العلم، جن حضرات کو علم کی دولت سے مالا مال کر دیا گیا تھا دنیا میں، اہل ایمان، اہل علم، اہل قرآن، ایمان و اعمال صالحہ والے لوگ، وہ ان کو کچھ اور کہیں گے۔ قال الذین اوتوا العلم والایمان، جن لوگوں کے پاس علم بھی تھا اور ایمان۔ آج کل کا جو انسان ہے وہ کہتے ہیں میں تو PhD ہوں، میں پہنچا ہوا ہوں خلا اور فضا اور ایٹم اور فلان فلان تک، کہیں بھی نہیں پہنچا ہے۔ وہ جب اللہ رب العزت کو نہیں پہچانتا اور اپنے مقصد زندگی کو نہیں سمجھتا، وہ کہیں کریں گے یہ سرگرداں، وہ اہل علم نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کو علم کے ساتھ ایمان کو اہل علم و ایمان والے کہیں گے، لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، یہ تم لوگوں نے زندگی گزار دی عالم برزخ کی کتنے طویل، وہ اللہ کے علم میں اور اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اس کو ہم بھی نہیں جانتے۔ لیکن آپ لوگ جو کہتے ہو کہ ساعتاً لمحہ بھر، ایسی بات نہیں۔ موت سے زندگی کی پہلے دورانیہ سے موت تک اور موت کے بعد کی جو زندگی تھی برزخی، اس مرحلے کے انتقال سے لے کر قیامت قائم ہونے تک، یہ تمام اللہ کے علم ہے۔ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ، تم لوگ تو قیامت کو نہیں مانتے تھے کہ کوئی قیامت نہیں ہوگی، یہی ہے قیامت۔ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم لوگ تو نہیں جانتے تھے کہ کوئی قیامت آ جائے گی، کبھی اس طرف رخ ہی نہیں کیا، کسی نبی اور پیغمبر کی بات نہیں سنی، قرآن کریم کی طرف رخ نہیں موڑا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ، آج پر ان کفار کو ان کی عذر اور یہ معذرتیں کام نہیں آئیں گے۔ پھر قیامت کے دن جب عذر معذرت پر آئیں گے کہ یا اللہ معذرت چاہتے ہیں، معاف فرمائیے، رحم کیجئے، نہیں، لا ينفع، کوئی فائدہ نہیں دے گا ان لوگوں کو، ان ظالموں کو۔ فَالْيَوْمَ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جنہوں نے ظلم کیا ہے شرک کی صورت میں اور روئے زمین میں فساد پھیلانے کی صورت میں، ایسے لوگوں کو فرمایا لا ينفع الذین ظلموا معذرت، جتنے بھی معذرت خواہی کریں کوئی فائدہ نہیں۔ ولا هم يستعتبون، اور نہ انہیں کوئی لعن ملامت کیا جائے گا۔ جیسے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کو لعن تھام کر کے اس کو معاف کیا جاتا ہے، اور ولا هم يستعتبون، کوئی ان سے عتاب اور تان اور تشنیع والی بات نہیں ہوگی، فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور اسی فیصلے کے مطابق ان سے حساب و کتاب ہوگا، اور اسی حساب و کتاب کے نتیجے میں ان کے لیے جہنم تیار ہوگا۔
نہ ان کی معذرت قبول کی جائے گی اور نہ انہیں لعن طعن کیا جائے گا، بس سزا در سزا ہمیشہ کے لیے اللہ کے عذاب اور لعنتوں کے شکار۔ تو پھر دیکھا جائے بنی نوع انسان کہ اللہ نے جب اتنی ساری نعمتیں فرما دی اور حضرات انبیاء و علماء و صلحاء و متقدمین کی تمام کی جو فرمودات سے دیکھیں، اللہ کی سب سے بڑی نعمت بنی نوع انسان پر ہے، وہ ہے دولت ایمان، اسلام کی نعمت۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس نعمت کو جس نے لیا، قبول کی، اس کا بیڑا پار، اور جس نے اس کو قبول نہیں کیا، اس کے سامنے کڑا ہوا، اس کا بیڑا کہیں بھی ہو، کون بھی ہو، کیسا بھی ہو، بیڑا پار۔ تو اس لیے سوچ سمجھ کے زندگی کے لمحات گزاریے تاکہ آخرت کی تباہی سے بچنا آسان ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ